السلام علیکم ناظرین، اگر آپ لوگ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان میں فائلر بننا چاہتے ہیں تو فائلر کس طرح سے بنا جاتا ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ادارہ کس طرح سے ٹیکس کلیکشن کرتا ہے اینڈ ہاؤ ٹو بیکم اے فائلر اور نان فائلر رہنے کے کیا نقصانات ہیں، فائلر بننے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں پہ ہم لوگ بات کریں گے اور فائلر کس طرح سے بنا جا سکتا ہے۔ بہت سمپل پروسیجر ہے ناظرین۔ فائلر بننے کے لیے آپ لوگوں کو ایف بی آر کی جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے اپنے کچھ پرٹیکولرز یعنی اپنے ڈیٹا ان کرنا ہوتا ہے اور ڈفرنٹ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بھی ایک لاگ ان یعنی اکاؤنٹ اور پاسورڈ آپ لوگوں کو کریٹ کر کے دے دیا جاتا ہے، جس کے مطابق آپ لوگ اپنا اسٹیٹس ایکٹیو نیشنل ٹیکس پیئر نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو این ٹی این نمبر یعنی نیشنل ٹیکس نمبر آپ لوگوں کو ایک الاٹ کر دیا جاتا ہے، جو کہ آپ کے جو سی این آئی سی آپ کا نمبر ہے، آپ لوگوں کا ہوم ایڈریس ہے، آپ کا آفس ایڈریس ہے، آپ کا بلنگ ایڈریس ہے، آپ لوگوں کا بلنگ ای میل ایڈریس اور ذرا ڈفرنٹ پرٹیکولرز آپ لوگوں کے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں جو کہ سسٹم میں ان پٹ کیے جاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کا اسٹیٹس اس میں ایز اے ٹیکس پیئر ایکٹیو اسٹیٹس کے طور پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایکٹیو فائلر کنسیڈر کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ کہ ہر سال آپ لوگوں کو ایک ٹیکس ریٹرن جمع کروانی ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس میں بھی یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو آپ لوگوں کے ٹیکس ایڈوائزر ہیں وہ سالانہ آپ لوگوں کی ٹیکس ریٹرنز جمع کرواتے ہیں۔ اچھا، ٹیکس ریٹرن جو ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، کیا کون سی پراپرٹیز آپ لوگ شو کر رہے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں، آپ لوگوں کی ان کیس آف اوورسیز پاکستانی واٹ ایور یو آر ارننگ فرام ادر کنٹریز اور آپ لوگ پاکستان میں پیسہ لا رہے ہیں، اگر ریمیٹنس کے ذریعے آ رہا ہے تو وہ پیسہ وائٹ منی کنسیڈر ہوگا اور وہ یعنی ہم لوگوں نے اپنے جو جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکس ریٹرن کے اندر وہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ کے ٹیکس ایڈوائزر نے گزشتہ سال جو آپ کے ٹیکس ریٹرن میں سارے کا ساری آپ کی پراپرٹیز آپ کے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے، وہاں پہ شو کیے تھے، وہ ڈیٹا جو بھی آپ لوگ ان پٹ کرتے ہیں وہ اس کا ریکارڈ سال ہر سال رہتا ہے، وہاں سے ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ پراپرٹی جتنے بھی آپ لوگوں کے پورٹلز ہیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی پراپرٹی بھی دیکھ سکتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے، اور آپ لوگ وہاں سے اپنا جو ٹیکس نیشنل ٹیکس نمبر ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس نمبر کے ذریعے جو لاگ ان آپ کو ملا اس کے ذریعے آپ لوگوں کا فائلر کا اسٹیٹس ایکٹیو ہے نہیں ایکٹیو، یہ چیزیں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے ہر سال تو پھر آپ لوگوں کا جو وہاں پہ اسٹیٹس ہوگا وہ نان فائلر کنسیڈر کر دیا جائے گا، یعنی وہ ڈی ایکٹیو ہوگا یا نان فائلر کنسیڈر ہوں گے۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جب آپ فائلر بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو ایشو کیے جاتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جو بہت سارے لوگوں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگوں نے اس کا پرنٹ نکال کے پی ڈی ایف یا پرنٹ نکال کے اپنے آفسز میں بھی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس جمع کرنے والا ادارہ اگر کوئی انسپیکشن کے لیے آتے ہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جی میں تو ٹیکس پیئر ہوں، یہ میری کمپنی ہے، یہ میرا ادارہ ہے، تو آپ لوگ یہ شو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک تو ہو گیا این ٹی این سرٹیفکیٹ، یعنی وہی بات ہے جس کے اوپر آپ کی کمپنی کا ایڈریس، آپ کے انڈیویجول آپ کا جہاں بھی کاروبار آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں کا ایڈریس ہے، آپ کا کانٹیکٹ نمبر، ای میل، آپ لوگوں کا سی این ایس سی اور این ٹی این نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ بھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا ریکارڈ ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کے بھی پرنٹس نکال کے بہت اچھے طریقے سے فریم کروا کے بھی لوگ اپنے آفسز میں رکھتے ہیں، ونس اگین تاکہ آپ لوگوں کا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام بھی ہو اور پھر آپ کے پاس وہ جو ہے این ٹی این سرٹیفکیٹ بھی موجود ہوتا ہے، آپ لوگ یہ شو کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹرنز ہیں، ٹیکس ریٹرنز کا ریکارڈ بھی سال ہر سال آپ لوگوں کے پورٹلز پہ یعنی ویب سائٹ کے اوپر یہ کریٹ ہوتا رہتا ہے، ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، اس میں آپ کی ہسٹری بھی کریٹ ہوتی رہتی ہے۔ یہ ٹیکس ریٹرن کس طرح کی ہوتی ہے، کس طرح سے آپ لوگ اپنی ٹیکس ریٹرنز کو ویریفائی کر سکتے ہیں یا کراس چیک کر سکتے ہیں، آپ لوگ لاگ ان لیجئے اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ سے اور پھر آپ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ ایک چیز بتا دوں کہ ٹیکس پیئر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور یہ بھی آپ لوگ اپنا پرنٹ نکال کے لگا سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ ٹیکس ریٹرنز باقاعدگی سے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے ایف بی آر یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے، جس پہ باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کے پرٹیکولرز، آپ کا نام اور سارے ڈیٹا لکھ کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایف بی آر یعنی ٹیکس پیئر کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ
FBR سے جاری کردہ وہ بھی آپ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ فائلر کتنے ٹائم میں آپ لوگ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، صرف 2-4 گھنٹوں میں آپ لوگوں کا جو پرٹیکولرز ہیں وہ صرف سسٹم میں لاگ ان کرنے ہیں، آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ڈالنے ہیں، تو میرا خیال ہے 2 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، آپ ایکٹیو فائلر بن سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ جس میں ہمارا ادارہ پاکستان پراپرٹی لیڈرز ہم لوگ بھی اس طرح کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ہمارے بھی کچھ ایکٹیو ایجنٹس ہیں جو کہ ٹیکس کنسلٹنسی بھی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو ٹیکس پیئر بنانے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ سروسز دے رہے ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ فائل رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی نیا بزنس آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی رجسٹریشن کروانی ہے، فائلر کے طور پہ آپ لوگوں کی رجسٹریشن کروانا، یعنی ایکٹیو فائلر کا سٹیٹس جو آپ کا بنے گا وہ بھی پھر نیا بزنس اگر کوئی آپ رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کی انڈیویجول اونرشپ پہ کمپنی ہے، کمپنی کی رجسٹریشن کروانی ہے، NTN نمبر کی رجسٹریشن ہے، انکم ٹیکس ریٹرن ہے یا سیلز ٹیکس ریٹرن ہے، یہ دونوں ریٹرنز بھی جو ہے وہ جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ ہر طرح کی سروسز آپ لوگ ہماری ٹیم سے لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکومنٹس، یہ ساری چیزیں ٹیکس ریٹرن کے وقت ہو یا فائلر بنتے وقت، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جب آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں کر لی تو اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو ادارے کی طرف سے ایشو کیے جائیں گے، وہ بھی میں نے اسکرین پر دکھا دی ہیں۔ بننے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے بہت بیسک اپنی انفارمیشن، جس میں آپ کا شناختی کارڈ ہے، شناختی کارڈ کا نمبر ہے، آپ کا ہوم ایڈریس، میلنگ ایڈریس یا آپ لوگوں کا کمپنی ایڈریس جہاں پہ آپ لوگ بزنس کریں، بزنس ایڈریس ہو گیا، ای میل ID وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں آپ لوگ دیں گے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس ایکٹیو کر لیا جائے گا۔ اب ہم لوگ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں۔ ریل اسٹیٹ کے کام میں جو پراپرٹی ٹیکس جو اس سال آیا، سال 2024 اور 25 کے جو اہم نکات، اہم پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں ڈفرینٹ ویڈیوز میں، لیکن اس ویڈیو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ابھی 15% ٹیکس کی اور 45% ٹیکس کی بات ہو رہی تھی کہ نان فائلرز کے اوپر 45% تک کا ٹیکس اپلائی ہو گیا۔ تو ناظرین میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 45% کا ٹیکس صرف کیپٹل گین ٹیکس کے مد میں ہے۔ آج سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ یعنی 1 سال سے لے کے 6 سال تک کی اپنی انویسٹمنٹ کو ہولڈ کیا کرتے تھے، ان کے اوپر وہ فائلر ہو یا نان فائلر ہو کسی قسم کا کوئی ٹیکس اپلائی نہیں ہوتا تھا۔ اب جو پرپوز آیا ہے بجٹ، اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگ فائلر ہیں یا نان فائلر، دونوں صورتوں میں آپ کو کیپٹل گین ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ کس طرح سے؟ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ لوگوں کو 15% تک پے کرنا پڑے گا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 45% تک آپ کو کیپٹل گین ٹیکس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک اس کے اندر بات آئی تھی۔ اور پھر دیکھیں یہ سیل کرتے وقت اپنی پراپرٹی یا پرچیز کرتے وقت جو انڈر سیکشن 236K ہے، اس میں ٹیکس کا جو لا ہے اس کے انڈر سیکشن کے مطابق یہ بات کی گئی کہ اگر آپ لوگ 5 کروڑ تک کی پراپرٹی خریدتے ہیں، 5 کروڑ تک کی مالیت کی پراپرٹی خریدتے ہیں یا اس سے کم کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے، تو فائلر کے اوپر 3% ٹیکس ہوگا، جو نان فائلر ہوگا اس کے اوپر یعنی 12% تک کا ٹیکس ہوگا اگر آپ لوگ پرچیزنگ کرنے جاتے ہیں۔ جو لیٹ فائلر کی ایک نئی کیٹیگری کی گئی ہے، لیٹ فائلر کے لیے یہاں پہ 6% کا ٹیکس اپلائی کر دیا جائے گا۔ یعنی جو لیٹ فائلر وہ لوگ ہوں گے جو لوگ صرف اپنی ٹیکس ریٹرن سالانہ جمع نہیں کرواتے لیکن اپنا ایکٹیو سٹیٹس صرف کروا لیتے ہیں کہ ہم لوگ فائلر ہیں، ابھی فوراً رجسٹریشن کروا لیتے ہیں۔ یعنی اگر 15 دن پہلے، جب اپنا صرف مقصد کے لیے کہ ہمیں زیادہ ٹیکس اپلائی کرنا نہ پڑے، جب گاڑی خریدنی ہے اس سے 10 دن پہلے ہو گئے، جب اپنا کوئی گھر، اپارٹمنٹ یا کوئی ولا پلاٹ خریدنا ہے یا بیچنا ہے اس سے 15 دن پہلے آپ لوگ فائلر بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو یعنی لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا۔ اب اسی طرح اگر آپ لوگ کوئی سیل کر رہے ہیں اپنی چیز تو بھی فائلر کے اوپر 3% ٹیکس ہے، نان فائلر کے اوپر 10% تک کا ٹیکس ہے، اور جو لیٹ فائلر ہے اس پہ 6% تک کا ٹیکس اپلائی کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ناظرین سامنے آ رہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو نان فائلرز ہیں وہ اسٹڈی ویزے پہ باہر جا رہے ہوں، ملک سے جاب کے لیے باہر جا رہے ہوں، اوورسیز ہوں یا انٹرنیشنل ٹریولنگ ویسی ایز اے ٹورسٹ کر رہے ہوں، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی سادہ یہ کہ جو نان فائلرز ہیں ان کو بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے یا ان لوگوں کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا۔ یعنی جو نان فائلرز ہیں ان کو ہر قدم پہ ڈسکریج کیا جائے گا۔ اس دفعہ نان فائلرز کی تو شامت آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اور بھی کافی ٹف چیزیں ہوں گی۔ اچھا پراپرٹی ڈفرینٹ دیکھیں، جب ٹیکس آپ فائلر بن جاتے ہیں، FBR کے ادارے کے ساتھ آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ پراپرٹی خریدتے وقت جو ٹیکس ہے یا نئی گاڑیاں خریدتے وقت جو ٹیکس ہے، آپ لوگ ایزی لوڈ یا ٹاپ اپ کروا رہے ہیں اس وقت جو ٹیکس اپلائی ہوتا ہے،
اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز گروسری کر رہے ہیں یا کچھ بھی جو آپ لوگوں کے اوپر ٹیکس اپلائی ہو رہا ہے، پھر فائلر بنتے وقت جب فائلر بن جاتے ہیں پھر آپ کی لمٹس کوئی نہیں ہے، پھر آپ لوگ اپنی کوئی بھی نئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر 3% ٹیکس دینا ہے۔ نان فائلرس کے لیے لمیٹیشنز بھی ہیں، اور پھر کہیں کبھی 10% کا ٹیکس ہے، کبھی 12% کا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ کا۔ جو لیٹ فائلرز ہیں اس کے لیے بھی اب بینک سے 50,000 روپے اگر آپ لوگ نکال رہے ہیں یا اس سے زیادہ اماؤنٹ نکال رہے ہیں تو 0.6% کا آپ لوگوں نے ٹیکس پے کرنا ہے۔ یعنی اگر 1,00,000 روپے کی اماؤنٹ نکالتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کوئی 600 روپے کے قریب آپ لوگوں کی اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اگر آپ نان فائلر ہیں۔ اگر فائلر ہیں تو پھر آپ کی بچت ہو جائے گی، تو اس کے اوپر پھر آپ کی کوئی بھی اماؤنٹ ڈیڈکٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوگی۔ ناظرین، اس طرح سے اور مختلف چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے۔ اگر کوئی مزید بھی آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو یا کوئی انکوائری کرنی ہو، آپ لوگ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ لوگ فائلر بن سکتے ہیں اس کے لیے جو پرٹیکولرز ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں، اور اگر کوئی آپ کے اس کے علاوہ بھی کوئی مزید سوالات ہوں تو ہم اس پہ بات کر سکیں گے انشاءاللہ۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے یو کین سبسکرائب اور وہی سوشل میڈیا چینلز، فیس بک لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، یوٹیوب چینلز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اگر کوئی پرٹیکولر کویسچن ہو آپ لوگوں کا ان کیس آف جو ٹیکس ہے جو ریل اسٹیٹ پہ خاص کر پراپرٹی میں سیلنگ بائنگ کے وقت آپ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ اور پھر ڈی سی ویلیو ہوتی ہے، جتنے بھی ٹیکس اپلیکیبل ہوتے ہیں آپ کے اوپر وہ ڈی سی ویلیو کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں۔ جو ایکچوئل ویلیوز آپ لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں کسی پراپرٹی کے لیے اس کے اوپر آپ کے وہ ٹیکس اپلیکیبل نہیں ہوتے۔ ڈی سی ویلیو کون ڈیفائن کرتا ہے؟ یہ جو ونس اگین انکم ٹیکس اور ایف بی آر، یہ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ہر سال لسٹ جاری کی جاتی ہے کہ کون سی پراپرٹیز کیٹیگری A1 میں آ رہی ہیں، کون سی پراپرٹیز کیٹیگری A میں آ رہی ہیں، کون سی کیٹیگری B میں یا C میں آ رہی ہیں۔ یعنی جہاں میونسپلٹیز ہوتی ہیں یا شہر میں جو مین گورننگ باڈیز ہیں وہاں سے کتنے ڈسٹینس پر کون سی پراپرٹیز ہیں اور اس کے اوپر کس طرح سے ٹیکس اپلائی کیا جائے گا۔ کمرشل پراپرٹی کو، ریزیڈینشیل پراپرٹی کو، بلٹ اپ پراپرٹی کو یا خالی پلاٹنگ کو کیٹیگرائز کر کے اس کی باقاعدہ ہر سال ہر فائنینشیل ایئر پہ لسٹ جاری کر دی جاتی ہے، اور جس میں ڈی سی ویلیو کو ڈیفائن کر لیا جاتا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی پھر ٹیکس اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کانسیپٹ مزید کلیئر کیا جا سکے۔ تھینک یو سو مچ۔